السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آج اللہ کے کرم سے ہم الجنس فی اللغت العربیہ یعنی آج ہم جنڈر کے بارے میں جانیں گے کہ عربک میں جنڈر کیسے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے، اس کی اقسام کیا ہوتی ہیں۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک مراجعہ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ انواع العدد فی الاسم، اسم میں عدد یعنی نمبر کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں۔ تو ہم نے اس میں پڑھا مفرد واحد کے لیے، الجمع دو سے زیادہ کے لیے، اور دو کے لیے مثنیٰ۔ جیسے یہاں دیکھیے ایک کتاب کے لیے کتابن، وہیں دو کتابوں کے لیے کتابان یا کتابین، اور دو سے زیادہ کتابوں کے لیے کیا ہے؟ کتب۔ اس کے برعکس دیکھیے یہ مسلم ہے یعنی مسلمن مفرد ہے، مسلمان یا مسلمین اس کا مثنیٰ ہے، اور پھر اس کی جمع کیا ہے؟ مسلمون۔ تو ہم نے دیکھا جمع کی دو اقسام ہیں، الجمع السالم اور الجمع المکسر۔ جمع السالم کیا ہے؟ جمع السالم وہ جمع ہے لا یتغیر فیہ شکل الکلمۃ الاصلیہ، جس میں اصلی کلمے کی شکل نہیں بدلتی، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّمَا يُضَافُ لَهَا لَاحِقًا، اس میں کچھ سفکسز لگتے ہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا اونا کا سفکس لگتا ہے، اینا کا سفکس لگتا ہے، آتن اور آتن کا سفکس لگتا ہے اعراب کے لحاظ سے اور مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا یہ جمع المکسر کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ جمع ہوتا ہے لا توجد قاعدہ واحدہ لحفظہا، اس کو یاد کرنے کا، اس کو بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی ایک ہی پیٹرن نہیں ہے، کوئی ایک ہی اصول نہیں ہے۔ تو لہٰذا الجمع المکسر یحتاج الی، تو لہٰذا ہمیں جمع المکسر کی طرف کیا کرنا ہے؟ ملاحظہ کرنا ہے، آبزرو کرنا ہے، و تکرار اور ریپیٹ کرتے رہنا ہے، و حفظ اور ہمیں اس کو یاد ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا مل مفتاح لفہم الجمع المکسر، کہ کیسے ہم پھر اس کو سمجھیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ توجد اوزان شائع، کچھ اوزان ہیں، کچھ پیٹرنز ہیں جو کہ زیادہ تر ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر اسم یہی پیٹرن فالو کرتا ہے۔ یعنی جو ہم نے ابھی کہا تھا ملاحظہ جب ہم کرتے ہیں، جب ہم اس کو دھیان سے دیکھتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں واقعی یہ اس پیٹرن کا ہے، لیکن کون اسم کس راستے سے گیا، کس پیٹرن سے جمع بنا، یہ ہمیں یاد کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ جیسے یہاں دیکھیے کتاب سے کتب، کتاب سے کتب جمع بنا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل وزن پر ہے۔ اسی طرح طفل سے بنا ہے اطفال، تو یہ افعال کے وزن پر ہے۔ اسی طرح رجل سے بنا ہے رجال، تو یہ فعال کے وزن پر ہے۔ اسی طرح کافر سے بنا ہے کفرا، یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ یہاں کچھ مثالیں ہیں جن کے اینڈ ساؤنڈ اور پیٹرن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے اسباب، اعمال، اطفال، اموال، اصوات، ابواب، اشعار، اولاد، جبال، فجار۔ وہیں یہاں دیکھیں اسماء، اغنیاء، ابناء، شرکاء۔ تو آگے جانے سے پہلے ایک مراجعہ کرتے ہیں کل کی گئی آیات کا۔ املا الفراغات بما یناسب من الصندوق، ہم اس باکس میں سے مناسب کلموں کو چوز کریں گے اور ان سے ان فراغات کو بھریں گے۔ تو سب سے پہلے کون آپ میں سے ان کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ لا تلهكم يومئذ الغيب الأسماء جزاک اللہ خیر، وجوه يومئذ ناعمة. جزاک اللہ، وعلم آدم الأسماء كلها. جزاک اللہ، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله جزاک اللہ، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. جزاک اللہ۔ اب آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الیوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ ما هو الجنس فی العربیہ،
یہ جنس کیا ہوتا ہے، انواع الجنس دیکھیں گے، جنس کی کتنی ٹائپس ہوتی ہے، کیف نعرف ان الاسم مؤنث، ہم اس مؤنث کو کیسے پہچانتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے اہمیت الجنس فی العربیہ، امپورٹنس کیا ہے، کیوں ضرورت ہے ہمیں جنس کو سمجھنے کی، اور پھر امثلہ من قصہ، ایک کہانی سے کچھ اسما کو ہم پہچانیں گے، یعنی ان کے جو جنس ہے اس پر فوکس کریں گے، اور آخر پر کچھ آیات دیکھیں گے قرآن کریم میں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ما هو الجنس فی العربیہ، عربی میں جنس کسے کہتے ہیں۔ تو فی لغت العربیہ کل اسم یکون، ہر اسم ہوتا ہے اما مذکر ہوتا ہے او مؤنث، تو عربی میں کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے، یعنی ہر اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے۔ لا یوجد نوع محاید، یہاں پہ کوئی نیوٹرل ٹائپ نہیں ہے، مثل فی الانگلیزیہ، یعنی عربی میں بس کیا ہے، میسکولائن ہے اور فیمینائن ہے، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہے، یعنی جس طرح مثلا انگلش میں کیا ہوتا ہے، جینڈر ہوتا ہے جو کہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے، تو ایسا یہاں پر نہیں ہے، ہر اسم یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو انواع الجنس میں ہم نے دیکھا المذکر، المؤنث، تو مذکر کسے کہیں گے، اسم لذکر، جو مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہو، جو مذکر کو ریپرزینٹ کرتا ہو، او یا لشیئن، یا کسی چیز کے لیے استعمال کیا جائے جو کیا کرے، یعامل کذکر، جسے ٹریٹ کیا جاتا ہو مذکر۔ یہاں سے ہمیں یہ خود ہی پتا چل جائے گا کہ کچھ اسما جو ہوتے ہیں وہ حقیقتاً مذکر ہوتے ہیں، جبکہ جو چیزیں ہوتی ہے یا باقی جو اسما ہوتے ہیں یا انہیں مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے یا انہیں مؤنث ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یہ اپنی اپنی لینگویج کا اپنا اسلوب ہے کہ وہ کس اسم کو مذکر مانے اور کس اسم کو مؤنث مانے۔ فی الحال دیکھیے ولدن، یہ تو صحیح سے کیا ہے، مذکر ہے، وہیں آپ قلم کی بات کریں، کتاب کی بات کریں تو ان کو ہم مذکر مانتے ہیں عربک میں۔ اب دیکھیے مؤنث کیا ہے، اس لیے انسا، یعنی فیمینائن کے لیے، مؤنث کے لیے جو اسم استعمال ہوتا ہے، او یا یعامل کا انسا، یا جس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، جسے ٹریٹ کیا جائے کس جیسے، فیمینائن۔ پھر سے وہی بات، یا تو کوئی اسم حقیقی مؤنث ہوگا یا اسے مؤنث کنسیڈر کیا جائے گا۔ دیکھا جاتا ہے عموماً عادتاً ینتہی غالباً بے اتا المربوطہ، یعنی گول تا سے اکثر اسما اینڈ ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، اس کے بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ اب مثالوں پہ آتے ہیں، دیکھیے یہ بنتن جو ہے یہ اصلی مؤنث ہے، وہیں آپ دیکھیے مدرستن ہے، سیارتن ہے، یعنی جو سکول ہے، جو گاڑی ہے، اسے مؤنث مانا جاتا ہے، اور فی الحال ہم نے دیکھا کہ اس میں علامت بھی ہے، یہاں پر کوئی علامت نہیں، لیکن یہ حقیقت بالطبع یہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے کسی اسم کو مؤنث جانیں، یعنی ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی اسم مؤنث ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سوال پہ ہی غور کر لیجئے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کیف نعرف الاسم مؤنث، کیونکہ ایک رول ہے جس رول کے حساب سے ہر اسم کو مذکر مانا جاتا ہے جب تک کہ اس میں مؤنث کا ہونا ثابت نہ ہو، تو لہٰذا ہم کیا دیکھیں گے کہ مؤنث کیسے پہچانا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے فرسٹ پرنسپل جو ہے الجنس طبیعی، جو بیسیکلی فیمینائن ہے، یعنی جن کو ہم نیچرل فیمینائن کہتے ہیں، جیسے امن ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بنتن لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ ایسے مؤنث ہیں جو طبیعی ہیں، جو نیچرل فیمینائن ہیں۔ اس کے برعکس دیکھ لیجئے کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو علامتاً مؤنث ہوتے ہیں، ان کی علامات میں سے جو سب سے پرومیننٹ علامت ہے وہ ہے تاء مربوطہ۔ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھ لیجئے سیارتن اور مدرستن، ان دونوں کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ مؤنث ہے علامتی۔ لیکن وہیں دیکھیے کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو مؤنث ہوتے ہیں بدون تا، یعنی یہ گول تا کا ہونا ہی صرف اسم کی علامت نہیں ہے۔ کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو نہ طبعی یعنی نیچرلی فیمینائن ہوتے ہیں اور نہ ہی علامتی طور پر فیمینائن ہوتے ہیں، بلکہ وہ ان دونوں چیزوں کے ماورا ہی مؤنث تسلیم کیے جاتے ہیں۔
ان میں سے جیسے ہے شمس، تو دیکھ لیجئے سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو شمس یعنی سورج کو عرب مؤنث مانتا ہے، وہی نفس یعنی جان کو بھی عرب مؤنث مانتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ ہم پہلے رول میں یہ کہتے ہیں کہ سارے اسما کو مذکر مانا جاتا ہے جب تک کہ اس میں مؤنث کی علامت نہ پائی جائے۔ ان علامات میں سے 3 اہم نقطے ہم نے دیکھے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ فیمینائن ہوتے ہیں جو نیچرلی فیمینائن ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم گولتا سے ریکوگنائز کرتے ہیں، وہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں علامتی کوئی انڈیکیشن نہیں ہوتی لیکن ان کو ہم مؤنث تسلیم کرتے ہیں۔ اب آئیے اب ہم ایک ضروری چیز کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اہمیت کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے جنس کی عربیہ میں۔ تو دیکھ لیجئے پہلی بات جو کہ جب ہم موصوف صفت کا قاعدہ پڑھیں گے وہاں پہ ہم جانیں گے کہ ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے، ڈیپینڈنس ہوتی ہے صفت اور موصوف کے بیچ، یعنی ہمیں صفت موصوف کے مطابق لانی پڑتی ہے۔ یعنی اگر تو چیز مذکر ہے اس میں صفت بھی مذکر لانی پڑے گی، اگر تو چیز مؤنث ہے تو اس کی صفت ہمیں مؤنث لانی پڑتی ہے۔ یعنی پہلی چیز ہے کہ اگر ہمیں صفت موصوف ریپرزینٹ کرنی ہے، کسی کی کوالٹی بیان کرنی ہے تو لازم ہے یعنی اس کا جنس ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے یہاں دیکھیے ولدن زکیٌ، وہیں پہ بنتن زکیتن، تو یہ جو کوالٹی ہے، یہ جو صفت ہے، ہم نے یہاں پہ زکیٌ اور یہاں پہ زکیتن استعمال کیا کیونکہ اس سے پہلے زکیٌ سے پہلے ولدن تھا، وہیں زکیتن سے پہلے بنتن تھا۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے تغیر الفعل، یعنی جو ورب کانجوگیشن ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو وربل سینٹینس ہوتا ہے اس میں ورب اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی مطابقت ہوتی ہے جینڈر کے لحاظ سے، یعنی ہمیں فعل جنس کے مطابق استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے یہاں پہ ہے طفل، یعنی یہ مذکر ہے، وہیں پہ یہاں پہ ہے طفلہ، کتبت طفل، بچے نے لکھا، تو یہاں پر ہم نے فعل کیا استعمال کیا؟ کتب۔ وہیں یہاں دیکھیے کتبت، یہاں پہ ہم نے کتبت استعمال کیا، یعنی جو فعل کا سلیکشن ہوگا وہ حسب جنس ہوگا، تو لہٰذا ہمیں جنس معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم پراپر فعل کو استعمال کریں۔ اس کے بعد اور ایک چیز جو ہے استخدام الضمائر، کہ جو ضمائر ہم یوز کریں گے وہ بھی موافق ہونے چاہیے کس سے؟ جینڈر آف دا ناؤن، یعنی اسم کے جنس کے مطابق ہونی چاہیے۔ جیسے یہ ہے ولدن لڑکے کے لیے، یہ ہے بنتن لڑکی کے لیے، تو یہاں پہ ہم نے کہا ہوا ولدن، تو ہوا ایک ضمیر ہے جو کہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہیں ہیا ضمیر ہے جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں اسم کا صحیح جنس معلوم ہونا چاہیے۔ 3 اہم استعمالات ہم نے اس کے دیکھے۔ پہلا یہ کہ پراپر صفت لگانے کے لیے، پراپر فعل کا انتخاب کرنے کے لیے اور پراپر ضمیر کو استعمال کرنے کے لیے لابد ہے کہ ہم اسم کے جنس کے بارے میں بھی جانیں۔ آئیے اس چھوٹے سے حوار کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا۔ یہ ہے الطفل والطفلہ، کان الطفل یلعب فی الحدیقہ، جاءت طفلة وقالت هل ألعب معك؟ هل ألعب معك؟ قال الطفل نعم هيا نلعب، فلعبا وضحكا وكان يوما جميلا۔ كان الطفل يلعب في الحديقة، جاءت طفلة وقالت هل ألعب معك؟ قال الطفل نعم هيا نلعب، فلعبا وضحكا وكان يوما جميلا۔ جزاک اللہ۔ كان الطفل يلعب في الحديقة، ایک بچہ ایک باغ میں کھیلتا تھا۔ جاءت الطفلة، ایک بچی آ گئی، وقالت، اس نے کہا، هل ألعب معك، کیا میں آپ کے ساتھ کھیلوں گی؟ قال الطفل، بچے نے کہا، نعم، ہاں، حیا نلعب، آئیے ہم کھیلتے ہیں۔ فلعبا، پس ان دونوں نے کھیلا، وضحکا، اور ہنسا، وکان یوما جمیلا، اور وہ خوبصورت دن تھا۔ بہت شکریہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ تھا طفل، یہاں پہ تھا طفلہ، یہاں پہ یلعب مذکر کے لیے، اس کے بعد دیکھیں
حدیقہ باغ کے لیے جو کہ مونس ہے. یہاں پہ دیکھ لیجئے جاءت، جاءت کیوں آیا؟ کیونکہ طفلہ بچی آئی. قالت کیوں آیا؟ بچی نے کہا. یہاں دیکھیے یہاں ہے قولا، یہاں ہے قولت. اس کے بعد دیکھیے معاکا، کیا میں آپ کے ساتھ کھیلوں؟ حل العب معاکا؟ قال الطفل نعم حیا نلعب. اب آئیے اور ایک کوشش کرتے ہیں. ہم کیا کریں گے؟ مؤنث اور مذکر کو فلپ کر کے دیکھیں گے. تو کون آپ میں سے آگے آئے گا؟ كانت الطفلة تلعب في الحديقة. جاء الطفل وقال هل ألعب معك؟ قالت الطفلة نعم هيا نلعب. فلعب وضحك وكان يوما جميلا. جزاک اللہ. اس کے حساب سے ترجمہ کیجئے. ایک بچی ایک باغ میں کھیل رہی تھی. ایک بچہ آ گیا، اس نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ قالت الطفلة، اور بچی نے کہا نعم ہاں حیا نلعب، آئیے کھیلیے. ان دونوں نے کھیلا اور خوشی ایسی خوشی وہ کھیل رہے تھے. فکان یوما جمیلا، اور دن بہت اچھا نکلا، بہت اچھا. جی بہت شکریہ، ماشاء اللہ. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے سورۃ التکویر کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے؟ اذا الشمس کورت. تو ترجمہ بعد میں دیکھیں گے. یہاں پہ دیکھ لیجئے فعل جو استعمال ہوا ہے کویرت استعمال ہوا ہے، یعنی مؤنث کا فعل استعمال ہوا ہے. تو کیا پتا چلا؟ یہ شمس جو ہے یہ مؤنث ہے. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. اسے سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 میں دیکھیے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. پھر سے وہی دیکھ لیجئے فعل کیا ہے؟ تائی تانیس الساکنہ، یعنی فیمینائن کا ورب آیا ہے. جیسے ابھی ہم نے فکرے میں دیکھا قولت وہ بولی، اسی طرح کشتت. تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ سما جو ہے وہ مونس یعنی فیمینائن کنسیڈر کیا جاتا ہے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچی جائے گی. سورۃ الشمس کی آیت نمبر 6 میں دیکھیے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، یہ واو القسمیہ ہے. والارض، اور زمین کی قسم. وما، اور جس نے طہاہا اسے پھیلایا. اب یہاں پہ یہ جو ہا ہے یہ مونس کی ضمیر ہے. اس کا مطلب ہے ارض جو ہے یہ مونس ہے. تو جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا کہ نہ ہی اس میں کوئی علامت ہے اور نہ ہی یہ حقیقی مونس ہے. تو لیکن پتہ یہ چلا کہ عرب ارض کو مونس کنسیڈر کرتا ہے. وما طہاہا، اور جس نے اسے پھیلایا، یعنی یہ جو اسے ہا ہمیں کہتی ہے ارض جو ہے یہ مونس ہے. اسی صورت کی اگلی آیت میں دیکھیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. پھر سے اور نفسن قسم ہے جان کی، یعنی روح کی، جان کی. وما، اور جس نے سواہا اسے درست کیا. تو پھر سے ہا مونس کے لیے آتی ہے ضمیر. اس کا مطلب نفس کو جو ہے عرب مونس مانتا ہے. اب دیکھیے دو مقامات پر بالکل اسی پیٹرن میں آئی ہے آیات. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. فَأَلْقَى، پس اس نے پھینکا، عصاہ اپنی لاٹھی. فَإِذَا هِيَ، پس وہ ہیا جو ہے مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ نمایاں اسدہ ہو گیا. یہ ہیا کی ضمیر ہمیں بتاتی ہے کہ عصا جو ہے یہ مونس ہے. تو کیا پتا چلا؟ عصا نہ ہی علامتی طور پر مونس ہے نہ ہی حقیقی مونس ہے، لیکن عرب اسے کیا کرتا ہے؟ مونس استعمال کرتا ہے. تو ہیا نے ہمیں بتایا کہ یہ عصا جو ہے یہ مونس ہے. تو اس کی ریفرنسز یہاں پر دی گئی ہے سورۃ الاعراف کی آیت 107 اور سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 32. اب آخر پر دیکھ لیجئے سورۃ القاریہ کی آیت نمبر 11 میں کیا ہے؟ نار حامیہ. تو دیکھ لیجئے یہ جو صفت آئی ہے آگ کی، یہ کس کے ساتھ آئی ہے؟ گولتا کے ساتھ آئی. نار حامیہ، اس کا مطلب ہے یعنی یہ جو ہمیں حامیہ بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے یہ آگ جو ہے یہ بھی مونس ہے. لیکن یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر علامتی طور پر بھی ہمیں کیا ملتا ہے، یعنی یہاں پر ہمیں ٹول ایک مل رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حامیہ مونس ہے. اب یہ صفت ہے، جس کی یہ صفت ہے وہ بھی لازمی مونس ہے. تو نارن حامیہ کیسی آگ؟ دہکتی ہوئی آگ. اب آئیے ان مفردات کو ایک بار سمجھتے ہیں. باردن، باردن، باردن. تو یہ دیکھیے یہ ہے صفر اور یہ ہے تحت صفر، یعنی
نیگیٹو ٹیمپریچر جب ہوتا ہے بارد باردن، اس موسم کو کیا کہتے ہیں؟ شتا 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 عجوزن 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 یعنی بزرگ کے لیے، عادتاً تو یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کانٹیکس کے حساب سے کبھی کبھی یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عجوزن یعنی عمر رسیدہ خصوصاً مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ثیاب ثیاب کپڑوں کے لیے آتا ہے، ثیاب ثیاب۔ طریق طریق طریق۔ فتن فتن فتن۔ ام ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فتن جوان نوجوان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طریق راہ یا چوراہا یا راستہ، اس کے لیے طریق استعمال ہوتا ہے۔ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور وہیں دیکھیے دوست کو بولتے ہیں صدیق، صدیق کی جمع کیا ہے؟ اصدقاء اصدقاء اصدقاء۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کو ایک بار دہراتا ہے؟ بارد الشتاء عجوز ثياب الطريق فتى أصدقاء بارد الشتاء عجوز ثياب طريق فتى أصدقاء۔ باردن شتا یعنی موسم ہے، عجوزن عمر رسیدہ کو کہتے ہیں، زیادہ تر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سیاب جو ہے جمع ہے، اس کا مفرد جو ہے وہ ہے صوب، صوب سیاب۔ اسی طرح طریق راستے کو بولتے ہیں یا گلی کو بھی کہتے ہیں، فتح جوان کو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں، اور صدیق کی جمع اصدقاء۔ بارد الشتاء عجوز ثياب جزاک اللہ۔ الطريق فتى أصدقائي. جزاک اللہ خیر۔ لأحد somebody's mother. في يوم بارد في أيام الشتاء كانت هناك امرأة عجوز ثيابها كديمة وختاها بتيئة، وكانت تهابل أن تعبر الطريق، لكن السيارات كانت كثيرة والناس يمرون من حولها ولا أحد يقف ليساعدها. فجأة جاء فتى صغير مرح وتوقف بجانبها، نظر إليها بلطف وقال: هل تريدين المساعدة يا جدتي؟ أمسك بيدها بلطف وساعدها أن تعبر الطريق بسلام. ابتسمت المرأة ودعت له: جزاك الله خيرا يا بني. بعد أن عبرت الطريق قال الفتى لأصدقائه: إنها لأحد ولعل أحدا يساعد أمي يوما كما ساعدتها. جی کون پڑھے گا اور ایک بار؟ في يوم بارد من أيام الشتاء كانت هناك امرأة عجوز ثيابها قديمة وختاها بطيئة، وكانت تحاول أن تعبر الطريق، لكن السيارات كانت كثيرة والناس يمرون من حولها ولا أحد يقف ليساعدها. جزاک اللہ۔ فجأة جاء فتى صغير مرح وتوقف بجانبها، نظر إليها بلطف وقال: هل تريدين المساعدة يا جدتي؟ أمسك بيدها بلطف وساعدها أن تعبر الطريق بالسلام. ابتسمت المرأة جزاک اللہ۔ ودعت له: جزاك الله خيرا يا بني. بعد أن عبرت الطريق قال الفتى لأصدقائه: إنها لأحد ولعل أحدا يساعد أمي يوما كما ساعدتها. جزاک اللہ۔ اب ہم کوشش کریں گے اس کو ترجمہ کرنے کی۔ في يوم بارد من أيام الشتاء، سردی کا دن تھا
موسم سرما کا. کانت ہناکا امرأۃ عجوز، ایک عورت تھی بوڑھی. ثیاب قدیمۃ، کپڑے پرانے تھے. وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی. وکانت تحاول ان تعبر الطریق، وہ کوشش کر رہی تھی یعنی راستہ کو کراس کرنے کی، پار کرنے کی. لیکن سیارتی، لیکن وہاں بہت زیادہ گاڑیاں تھی. کانت کثیرتن، بہت زیادہ تھی. وناس، اور لوگ تھے. یمرون من حولہا، جو یمرون کیا ہے سر؟ یمرون ہوتا ہے وہ چل رہے تھے، وہ چل رہے تھے. گزر رہے بالکل. تھے. حولہا، اس کے ارد گرد، مطلب اس کے سامنے ہی لوگ جا رہے تھے. ٹھیک ہے. ولا احد، اور کوئی نہیں تھا. یقف لیساعدھا، جو اس کی مدد کرتا. جی، کوئی نہیں تھا کہ رکے اور اس کی مدد کرے. اس کی مدد. ماشاءاللہ، بہت خوب. فجأة، اچانک. جاء فتى صغیر مرح، ایک جوان آیا جو چھوٹا تھا، جو بہت خوش مزاج تھا. وتوقف، اور وہ رکا. بجانبها، اس کے پاس، اس کی طرف. نظر الیہا بلطف، اس نے اس کی طرف دیکھا بڑی شفقت سے، محبت سے. وقال، اور اس نے کہا، هل تريدين المساعدة، آپ کا ارادہ پار کرنے کا ہے، چاہتی ہیں، مدد چاہتی ہیں. یا جدتی، اے دادی. امسک، اس نے پکڑا. بیدہا باللطف، اس کا ہاتھ بڑے شفقت کے ساتھ. وساعدہا، اور اس کی مدد کی. ان تعبر الطریق، سڑک پار کرنے میں. بالسلام، سلامتی کے ساتھ. ابتسمت المرأة، اور اس نے ہنسا. ماشاءاللہ، صحیح. اس عورت نے ہنسا. جزاک اللہ. ودعت لہو، اس نے دعا دی اس کو. جزاک اللہ خیرہ، اللہ بہتر جزا دے آپ کو. یا بنیا، یا بنیا، میرے بچے، اے میرے بیٹے. بعد ان عبرت الطریق، راستہ پار کرانے کے بعد. قال الفتى لأصدقائه، نوجوان نے کہا اپنے دوستوں سے. انہا ام لأحد، بے شک یہ کسی کی ماں ہے، کسی کی ماں ہے. وَلَعَلَّ أَحَدًا يُسَاعِدُ أُمِّي يَوْمًا، کسی دن اسی طرح میری ماں کی کبھی کوئی مدد کرے گا. کما ساعدتها، جیسے کہ میں نے اس کی مدد کی. جزاک اللہ، بارک اللہ لکی. یکرم امن یکرم امہ. جب ہم کسی کی ماں کی عزت کریں گے تو ہماری ماں کی عزت بھی کی جائے گی. صحیح. جو کسی کی ماں کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی ہی ماں کی عزت کرتا ہے. تو آئیے ایک بار اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. فی یوم بارد من ایام الشتاء، کہ سردی کے ایک دن میں، یعنی سردی کے موسم کے ایک دن میں. کانت ہناک امرأۃ عجوز، ایک بڈھی اماں تھی، ایک بڈھی عورت تھی. ثیابھا قدیمۃ، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے. وخطاھا بطیئہ، اس کی چال بڑی نرم تھی، وہ نرم طریقے سے، وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی. وَكَانَتْ تُحَاوِلُ أَن تُعْبَرَ الطَّرِيقَ، وہ بہت کوشش کر رہی تھی کہ وہ راستہ پار کر لے. لیکن السیارات کانت کثیرہ، کافی گاڑیاں تھی. یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کافی گاڑیاں تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹریفک جو تھا جیم تھا، یا ٹریفک بڑا ہیوی تھا. سردی کا موسم ہے، وہ کمزور ہے، چلنے میں اس کو دقت ہے، اور اوپر سے ٹریفک بھی کیا ہے، بڑا میسی ہے. اسی بیچ کیا ہوتا ہے، والناس یمرون من حولہا، لیکن ایسا نہیں ہے، لوگ اس کے ارد گرد سے گزرتے ہیں، وہ وہاں سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں. ولا احد یقف، لیکن کوئی ایک نہیں کھڑا ہوتا، کوئی ایک نہیں رکتا. لیساعدھا، تاکہ اس کی مدد کرے. اب اس سین کو ذہن میں لائیے. اب کیا ہوتا ہے، فجأتن، اچانک سے. جاء فتى صغیر، ایک نوجوان چھوٹا سا لڑکا آتا ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، مرحن، یہ اداس نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے، یہ خوش مزاج ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، وتوقف بجانبها، وہ رکتا ہے اس کے پاس، اس کی جانب رکتا ہے. نظر الیہا بلطف، وہ بڑی مہربان اور اکرام نظر سے اس کو دیکھتا ہے، بڑے آرام سے اس کی طرف مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے. قال هل تريدين المساعدة یا جدتی، اے دادی اماں، اے بوڑھی اماں، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے.
अमसक बियदिहा बिलुत्फ, शायद उस औरत ने नोड किया या क्या किया, उसके बाद ये इसका हाथ बड़ी इज्जत व इकराम से अपने हाथ में पकड़कर क्या करता है, पकड़ता है, वसा अदहा, और उसकी मदद करता है, अन तुअबरत तरीक बिस्सलाम, बड़ी सलामती से इसको रास्ता पार कराता है। अब देखिए, अब बूढ़ी माँ का रिएक्शन आता है, इब्तसमतिल मरातु, वो बुढ़ी अम्मा मुस्कुराती है, वदअत लहू, और उसे कहती है, उसे दुआएं देती है, जज़ाकल्लाहु खैरन, अल्लाह तुम्हें बेहतर जजा दे, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ए बच्चे, बाद अन अबरत तरीक, रास्ता पार करने के बाद, कौलल फता लिअस्दिकाइही, ये जवान अपने दोस्तों की तरफ जाकर क्या कहता है, इन्नहा उम्मुन लिअहदिन, ये दर हकीकत किसी एक की माँ है, ये भी किसी की माँ है, ये तो किसी न किसी की माँ है, वलअल्ल अहदन युसाइदु उम्मी यौमन, और मुमकिन है कि कभी मदद करे मेरी माँ की किसी दिन, कमा साअतुहा, जैसे मैंने इसकी मदद की। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से हमने देखा कि जिन्स लुगतुल अरबिया में क्या है, इसकी हमने अनवा देखी। यहाँ पर हमने देखा कि इसमें मुहायद यानी न्यूट्रल जेंडर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हम दरअसल मोनस को ही फोकस करते हैं, क्योंकि हमने ये कायदा जाना कि जो मोनस नहीं उसे हम मुजक्कर तस्लीम करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किसकी, यानी जेंडर की। उसके बाद हमने एक किस्सा देखा, एक कहानी देखी, जिसमें से कुछ मिसालें हमने मुअन्नस की भी देखी, और चंद एक आयत कुरान करीम से भी देखी, जिसमें कि हमने मुअन्नस पर फोकस किया था। तो इस क्लास में जो भी खैर था, जो भी खूबी थी, वो फ़कत अल्लाह के करम से थी। इसमें जो भी कमी कोताहियाँ थी, वो मेरी और शैतान की तरफ से थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।